کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سزا دی گئی تھی کہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور لوگوں کو ان سے ملنے جلنے اور باتیں کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوا اور پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا تھی، اس کو حضرت کعب نے تفصیل سے بیان کیا، اور پھر توبہ کی قبولیت کیسے ہوئی، کس بنیاد پر، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غزوے میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا۔ یہ غزوہ تبوک پہلا غزوہ تھا کہ جس میں میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہاں، بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ تو کیوں شریک نہیں ہوا؟ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اور لوگوں کو ایسا پابند نہیں کیا تھا کہ نکلنا ہی ہے۔ وہ تو قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا، ورنہ لڑائی کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے جو لوگ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی نہیں جتلائی اور کوئی سرزنش نہیں فرمائی۔ کہتے ہیں کہ لیکن میں بیعت عقبہ میں شریک تھا، مسلمان ہونے کی جو بیعت کی تھی مکے میں مدینے کے لوگوں نے، اس میں شریک تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کی اہمیت میری نگاہ میں زیادہ ہے، اور وہ زیادہ پیاری چیز ہے میری نگاہ میں۔ یہ اور بات ہے کہ بدر لوگوں کے درمیان زیادہ مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی کے لیے نکلتے تو آپ توریہ فرماتے ہیں۔ توریہ کا مطلب یہ کہ صاف لفظوں میں یہ وعدے نہیں فرماتے کہ کس سمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے۔ تو اگر مغرب کو جانا ہوتا، یعنی پچھم کی طرف، تو مشرق کی طرف نکلتے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ادھر جا رہے، اور اگر شمال کو جانا ہوتا تو جنوب کا رخ کرتے۔ لیکن غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صاف صاف بتا دیا کہ کدھر جانا ہے۔ تو کیوں بتا دیا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات تھی۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ بہت سخت گرمی کا زمانہ تھا، ہے نا، یعنی شدید گرمی میں سفر کرنا تھا۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سفر تھا نا، یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ لمبا سفر تھا، صحرا وغیرہ کو طے کرنا تھا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ دشمن جو تھا وہ بہت بڑا تھا، تو بڑی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کچھ بھی چھپا کر رکھا نہیں گیا۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ گرمی کے ساتھ ساتھ پھلوں کے پکنے کا زمانہ تھا، تو پھل پک کر تیار تھے اور ان کو بس حاصل کر لینا اور کاٹ لینا تھا۔ تو لوگوں کی توجہ ادھر تھی، لوگ سایہ پسند کر رہے تھے، اور پھر دل پیداوار کی طرف بھی لگا ہوا تھا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بات کہی اور صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ کہاں جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب میرے پاس 2 سواریاں جمع تھی مضبوط، اور میں صحت کے اعتبار سے بھی بہتر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگ تیاری کرتے رہے، میں بھی تیاری کی سوچتا تھا، لیکن یہ سوچتا تھا کہ کیا بات ہے، سواری تو ہے ہی اپنے پاس، جب قریب کا وقت ہوگا اور نکلنے کی باری آئے گی نا، تو میں جلدی جلدی تیار ہو جاؤں گا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کھڑا ہوں گا۔ تو کہتے کہ اسی طرح آج اور کل کی بات ہوتی رہی، میں ٹالتا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل گئے۔ اب دیکھتا ہوں تو میری تیاری نہیں ہے۔ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، بعد میں نکلوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پا لوں گا۔ لیکن اب بھی کل کی بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی خبر ملی۔ تو وہ تفصیلات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی آگے۔ اس وقت ایک بات کہنی ہے صرف، وہ بات کیا ہے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ خیر کا اور نیکی کا کوئی کام اگر ہمارے سامنے ہے اور اس کے سلسلے میں ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کو جلدی کر لیں
اور اس بات کا بھی چانس ہے کہ تاخیر سے ہم کریں تو بہتر طریقہ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ٹالے نہیں بلکہ پہلے مرحلے میں کر لیں. ٹالنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ٹالنے سے بات ٹلتی جاتی ہے اور کبھی بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وقت نکل جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ کا یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالنے کا رویہ نہیں اپنایا. ہم یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نمازوں کو اول وقت پر ادا کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کو 2 مرتبہ یعنی دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں نماز نہیں پڑھی سوائے عشاء کے، کہ عشاء میں تاخیر مستحب ہے ورنہ دوسری نمازوں میں تعجیل جلدی پڑھنا مستحب ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی اول وقت میں پڑھا اور کہا کہ افضل عمل یہی ہے کہ نمازوں کو اول وقت میں پڑھا جائے. تو یہ کس لیے ہے؟ تو اس بات کی تلقین کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہ کام جو کرنا ہے بس جلدی سے کر جائیے، ٹالیں گے تو پھر کیا بات پیش آئے گی. تو اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ پھر آزمائش میں پڑ سکتے ہیں اور کام ہاتھ سے نکل جا سکتا ہے. تو نیکی کے کاموں میں بطور خاص تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کر لینا چاہیے تاکہ محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھ لینا، اس کام رہنے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.